آج جو تاریخ ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک بہت ہی عبرت کی تاریخ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں 6 دسمبر 1992 کو ایک تاریخی مسجد جسے بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اسے شہید کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے اور اس کے پس منظر کو بھی جانتے ہوں گے کہ کیوں شہید کیا گیا تھا، کن لوگوں نے شہید کیا تھا۔ میرا موضوع آج وہ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے شہید کیا تھا اور کس بنا پہ شہید کیا تھا، بلکہ میرا موضوع یہ ہے کہ کیا وجہ رہی تھی کہ برسوں پرانی مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گئی اور اس کے بعد پھر دوسری مساجدوں میں بھی اسی طرح سے غیروں کی گندی نظر رہی ہے اور ہم کتنا اس چیز کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ آج ملک بھر کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی مساجدیں ہیں، ساری کے ساری بڑی بڑی مساجدیں ان کفار و مشرکین کے نرغے میں ان کے سر میں۔ ہم اکثر نیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں بتائی ہے اور ہم اپنا غصہ بھی دکھاتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، لیکن زمینی حقیقت میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف بریک ڈے منا لینے سے، کالا دن منا لینے سے کام چل جائے گا یا ہمیں زمینی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ یا صرف ہم دوسروں کو ہی دوش دیتے رہیں گے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا؟ تو اس میں ہمارا کیا طریقہ کار رہا ہے؟ اصل میں مجھے اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ دیکھیں، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کو اگر میں شاعرانہ انداز میں جیسے علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا نہ ہو جب تک اسے اپنے خیال حالت پہ بدلنے کا، یعنی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ اور میں نے جو دوسری آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں، یعنی کہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی کہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، جو بھی فسادات ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلہ اتارتے ہیں۔ ہمیں مسجدوں کو بنانے کی بھی فکر ہے، اسے بچانے کی بھی فکر ہے، اگر فکر نہیں ہے تو اسے آباد کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہم مسجدوں کو بچانے کے لیے راستوں پہ احتجاج کر لیتے ہیں، مسجدوں کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک جنگ چھیڑ دیتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہی لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ اگر کھل کے بات کی جائے تو حالانکہ بہت ساری باتوں کو کھل کے نہیں کہا جاتا ہے حالات کے پیش نظر، لیکن نہ کہیں تو ڈر بھی لگتا ہے کہ کل کو پوچھ ہو جائے گی کہ جب پتا تھا تو پھر بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی ہم جس دور سے جی رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ملک ہی کے نہیں بلکہ پورے دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، بہت ہی تیزی کے ساتھ، اور اکثر یہ باتیں آتی رہتی ہے کہ چھٹائی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ پوری طرح سے غیروں کے نرغے میں ان کے سازشوں کے تلے آ چکے ہیں۔ ہمارا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگ بھگ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، غیروں کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ آج ہندوستان کی تقریباً ساری مسجدیں ان کے نرغے میں، ابھی فی الحال کچھ دن پہلے ہی سنبھل کی مسجد کا رپورٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کے بعد پھر اجمیر شریف، اور اس کے بعد جب 1992 کے اندر جب جو ہے کہ وہ رتھ یاترا نکلی تبھی ان کا یہ نعرہ تھا کہ بابری تو بس ایک جھانکی ہے، کاشی اور متھرا باقی ہے، یعنی کہ ہم ہندوستان کے ہر اس مسجد پہ قبضہ کریں گے جس مسجد کو ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا، چاہے وہ کسی طرح سے کریں۔ جب وہ بڑی بڑی مسجدیں قبضے میں آ جائے گی اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو وہ پھر اپنے ٹارگیٹ میں لیں گے۔
ابھی ہمیں بہت زیادہ سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور میں اس سے کھل کے اگر کہہ دوں تو ہوگا یہ میں کوئی وہ ہوائی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں کوئی ایسی پریڈکشن کر رہا ہوں جو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں ہیں. ایسا مشاہدہ ہے لوگوں کا اور اس طرح سے ہوا ہے، اور جگہوں پہ اس طرح سے ہوا، بس اسی کے بیس پہ کہا جا رہا ہے. نہ مجھے ڈرانا مقصد ہے اور نہ ہی مجھے خوف زدہ کرنا مقصد ہے. بس میرا مقصد اتنا ہے کہ حالات کے آنے سے پہلے بس ایک مرتبہ صرف آگاہ کر دیا جائے، تاکہ کل اگر وہ حالات ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر پیش آ جائے تو ہم اس سے نمٹنے میں ہم جس طرح سے اپنا رول نبھا سکتے ہیں، اپنے کردار کو اس طرح سے نمایاں کردار کو ادا کریں. ہوگا اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم دوسری مساجدوں کو دیکھتے آتے ہیں کہ اچانک سے کوئی آدمی آ کر کے کلیم کر دیتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے پہلے سے مندر تھی، اور اس کے بعد پھر رپورٹنگ شروع ہوتی ہے اور کھدائی شروع ہوتی ہے اس طرح سے. اور جب زیادہ وہ ہونے لگتا ہے تو پھر لوگ آتے ہیں اور کچھ اپنے مسلمانوں ہی کی طرف سے کچھ دو چار لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پتھر بازی یا کچھ کر دیتے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈ میں آ جاتی ہے، اور پھر اسی ویڈیو کو مدعا بنا کر کے پھر ان سارے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہماری مسجد بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی، پھر ہمارے گھروں کو بھی توڑا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بہن بیٹیوں کی عزتیں بھی لوٹی جائے گی اور مردوں کو جیل میں بھی قید کر دیا جائے گا. یہ صرف اس لیے ہوگا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے، ورنہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے. ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں مہذب تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں مہذب تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہے تاریخ قرآن ہو کر. کہ ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان کسی راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دور سے ہی دیکھ کر کے سلام کیا کرتے تھے. ایک دور ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے افریقہ کے جنگل کے جانوروں نے، درندوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا. آج یہی مسلمان ہیں، یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جس کو دیکھ کر لوگ، ان کے داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر کے لوگ شک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کبھی ہمارے اندر ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں. اتنے حالات آنے کے باوجود بھی ہم مسجدوں سے دور ہیں، اذانیں ہونے کے باوجود بھی ہم مسجدوں کو نہیں آ پا رہے ہیں. تو پھر ہم کس طرح سے ہم پھر کہیں گے کہ ہم پکے سچے مومن اور مسلمان ہیں، اور ہم پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھتے ہیں. حالات اس سے بھی زیادہ بگڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنے وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں سدھاریں. تو پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. دنیا میں جو مجموعی طور پہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے ایک مختصر سا عذاب دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ جو لوگ غفلت میں ہیں وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. اور اگر اس چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھ کر کے اگر ہم سیکھ نہیں لیں گے تو پھر وہ جو بڑا عذاب، جو دردناک عذاب ہوگا، جو جہنم کا عذاب ہوگا، اس کا مزہ چکھنے کے لیے پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم کے عذاب کے تاب کو لا سکے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جبکہ اس آگ میں بھی کسی آدمی کو اگر 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا رکھ دیا جائے تو پورا جھلس کے ختم ہو جائے گا، تاب نہیں لا سکے گا. ہم کس طرح سے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی انسان نہیں رکھتا. جہنم میں جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے، جو عذاب دینے والے خونخوار جو موذی جانور ہوں گے، وہ اتنے زیادہ زہریلے ہوں گے کہ ان کا اگر ایک بوند زہر بھی دنیا میں پڑ جائے تو دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جو بھی درخت ہے، جو بھی شجر اور حجر، ساری چیزیں اس کے زہر سے ختم ہو جائیں گی. یہ سارے عذاب اور ساری چیزیں ہونے والی ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. مسجد کو آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کی نماز میں آ کر کے ایک رسمن طور پہ آگے صرف نماز پڑھ لیے. 5 وقت نماز فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ حالت جنگ میں، جہاد کے موقع پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. لوگ آدھی جماعت کر کے، آدھے لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جاگنے کے حالت میں جب آدمی بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. اور جو حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کا انکار کیا گویا کہ اس نے کفر کیا. تو اصل میں ہم جو اذان کے بعد نماز میں نہیں آ رہے ہیں یہ اصل میں انکار ہی ہے.
कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसका वालिद या कोई मोतबर शख्स जिससे वो बहुत करामत रखता हो और किसी जरूरी काम के लिए उसको बुलाए और वो वक्त पे ना पहुंचे, तो बंदा वही समझेगा कि वो मेरी बात की वैल्यू नहीं कर रहा है, वो मेरी बात को नहीं मान रहा। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कहे कि कोई बहुत जरूरी काम है बेटा यहाँ पे आओ, और अगर उसका शागिर्द वक्त में ना पहुंचे तो उस्ताद यही समझेगा कि ये उसने इनकार किया। जुबान से इनकार करना मुराद नहीं है। तो अगर अजान के बाद जब साफ साफ कहा जाता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, उसके बाद भी अगर हम मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार ही है। और अल्लाह के हुक्म के छोटे से छोटे हुक्म का इनकार करना भी बहुत जो है कि बड़े बड़े गुनाहों का सबब है। इसी वजह से हम कह नहीं सकते कि हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। रात को सोते हैं, बहुत सारे लोगों के सोने के बाद दिन की सुबह नहीं हो पाती है, उसी हालत में मौत हो जाती है। हर इंसान की मौत दो नमाजों के बीच में होगी। एक वो नमाज होगी या तो उसने पढ़ा होगा, या एक वो नमाज होगी जिसके वो इंतजार में होगा। मसलन अगर किसी ने इशा की नमाज पढ़ी है जमात के साथ, तो हदीस पाक का मफहूम है कि उसे आधी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और उसी रात में उसकी मौत हो जाए तो सोचे क्या उसे नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से गुजरने का सवाब मिला कि नहीं मिला। और अगर कोई बंदा किसी नमाज को छोड़ करके और दूसरी नमाज से पहले उसका इंतकाल हो जाए, तो उसे उस नमाज को छोड़ने का गुनाह उस वक्त तक होता रहेगा कि एक नमाज के छोड़ने का जो अज़ाब बताया गया हदीस में है कि 2,88,00,000 बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक नमाज, अगर हम 5 नमाज को छोड़ते हैं या हम महीनों महीनों तक नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसका कितना ज्यादा सख्त अज़ाब होगा। जो नमाजों को पढ़ते हैं वो पाबंदी के साथ पढ़े, जो नहीं पढ़ते वो अज़्म करे कि हम आज ही से जुमे की नमाज से हम नमाजों को मुकम्मल तौर पे शुरू कर देंगे और अपने मौत की आखिरी सांस तक नमाज को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इस बात पे मुझे अमल करने की तौफीक दे, फिर हम तमाम लोगों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।